القوم الذین، مثال ہے ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات۔ فاقصص القصص، پس تو بیان کر ان کے سامنے واقعات، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ دھیان رکھیں۔ سارا بری ہے، مثلا مثال، القوم الذین، ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، وانفسہم، اور اپنے جانوں پر، کام تھے، یظلمون، ظلم کرنے والے۔ من جس شخص کو یہد اللہ، ہدایت دے اللہ، فهو المهتدی، پس وہ ہدایت پر ہے اور یہی ہدایت ہے۔ ومن یضللہ، اور جو شخص گمراہ ہو جائے، فاولئک هم الخاسرون، پس یہی وہ لوگ خسارے والے ہیں۔ آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط یہ تھا کہ اللہ نے عہد الست بربکم کا ذکر فرما کر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جس طرح میں نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں سے ایک عہد لیا تھا، اسی طرح اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی مختلف عہد لیے، اور بنی اسرائیل کی عہد شکنی جو تھی یہ اپنی مثال آپ تھی۔ یعنی ایسا نہ ہوا کہ بنی اسرائیل اللہ سے کیے گئے عہد پر کاربند رہے ہو، بلکہ ایک عہد کے بعد دوسرا اور تیسرا، اور ہر ایک عہد کو جو وہ اللہ سے کرتے تھے پیغمبر سے کہہ کے وہ سب ان میں سے مختلف عہد تھے۔ آج کی آیات میں اللہ نے انہی بنی اسرائیلیوں میں سے ایک خاص شخص کا ذکر فرمایا ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر اللہ نے بنی اسرائیل پر بہت انعامات کی بارش فرمائی، بہت اللہ نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی۔ اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس پر اللہ نے خصوصی فضل فرمایا تھا۔ اس شخص کا نام بلعم بعورہ تھا۔ عبرانی یا سورانی زبان کا لفظ تھا جس کے تلفظ میں بھی بعض نے بلعام اور بلعام اور اس طرح کا، تو بلعم بعورہ ایک ایسا شخص تھا جو انتہائی نیک، متقی، پرہیزگار، عالم، باعمل تھا۔ علم بھی تھا، عمل بھی تھا، اور ان ساری باتوں سے بڑھ کے صاحب کرامت بھی تھا، اور اس سے بھی بڑھ کے مستجاب الدعوات بھی تھا۔ اس کو اللہ کا ایک اسم اعظم معلوم تھا، تو اس کے ذریعے سے وہ جو دعا کرتا تھا اللہ اس کو فوراً قبول فرماتے تھے۔ یعنی ہر طرح کی صفات اس میں موجود تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو ایک جگہ سے گزر ہوا تو وہاں پر ایک شخص کی حکومت تھی، ایک بادشاہ کی حکومت تھی، اور وہاں ہی پر یہ بلعم بعورہ بھی رہتا تھا۔ تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے لشکر سے خوفزدہ ہوئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موسیٰ جو ہے، یہ جو پیغمبر ہے، یہ ہمارے اوپر حملہ کر کے کہیں ہمارے علاقے پر یہ قبضہ نہ کر لے، اپنا تسلط نہ جما لے۔
اس خوف کے پیش نظر یہ لوگ بھی اور بادشاہ بھی بلم باورا کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کہنے لگے کہ آپ جو ہیں اللہ سے دعا کریں کہ موسیٰ اور اس کا لشکر ہلاک ہو جائے اور وہ ہماری طرف ہاتھ نہ بڑھائے، ہم اسے محفوظ رہیں. تو اس نے قوم کو یہ بات سمجھائی، سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ مجھ سے وہ کام کروانا چاہتے ہیں جو میرے بس اور اختیار میں نہیں ہے. آپ مجھے ایک پیغمبر کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں، ایک رسول سے آپ میرا مقابلہ اور ٹکر کروانا چاہتے ہیں. تو وہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کے ساتھ وہ اللہ کی مدد اور نصرت ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ پیغمبر سے ٹکراؤں، پیغمبر کا مقابلہ کروں اور میں پیغمبر کے لیے بدعا کروں اور اللہ اس بدعا کو پیغمبر کے حق میں قبول بھی کر لے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. چونکہ عالم تھا نا، جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ بھی جانتا تھا جو پیغمبر ہوتا ہے اس پر اس کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے. صاحب کرامت بھی تھا اور مستجاب دعوات بھی تھا. ہوا کیا، جب ایک مرتبہ قوم مایوس ہو گئی، بادشاہ اس سے مایوس ہوا، تو اس نے ایک اور ہتھ کنڈے کا استعمال کیا. وہ دوسرے حربے پہ اتر آیا. اس نے کیا کیا؟ انہوں نے بطور انعام کے نام تحفہ، رشوت وہ بھیجی، جس میں بہت ساری دولت بھی تھی اور اس میں خوبصورت عورت بھی تھی. اس کے ذریعے سے گویا انہوں نے اس کو خریدنے کی کوشش کی. تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، بھائی میں اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لوں. لیکن جب یہ دنیا سامنے آئی اور یہ عورت سامنے آئی تو اس کی بیوی کھڑی ہو گئی اور اس کی بیوی نے بھی اس کو یہ مشورہ دیا کہ تمہیں چاہیے کہ منہ بولی دولت، یہ انعام اور اکرام تمہیں مل رہا ہے، لہذا جو تم سے یہ کہتے ہیں وہ کر گزرو. اتنی دولت جو ہاتھ آ رہی ہے، اتنا پیسہ جو ہاتھ آ رہا ہے، لہذا تم ان کی بات مان لو اور اتنی دولت، اتنا پیسہ اور یہ خوبصورت عورتیں تمہیں مل جائیں. تو جب یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آئی نا، تو پھر یہ اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکا. اس کی کرامت بھی گئی، اس کی بزرگی بھی ختم. اب اس کے سامنے ایک چیز رہ گئی اور وہ چیز تھا حصول دولت، بس. چنانچہ اس نے کیا کیا، یہ پہاڑ پہ گیا اور وہاں پہ کھڑے ہو کر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کرنے لگا. وہ اللہ کا کرنا کیا ہوا، یہ حضرت موسیٰ کے لیے بدعا کرنا چاہ رہا تھا، اللہ ان کے لیے دعائیہ کلمات نکلوا رہا تھا. بجائے بدعا کے دعا نکل رہی تھی. اب جب اس نے حضرت موسیٰ کے لیے بدعا کی، یعنی کرنے کی اس نے کوشش کی نا اپنی طرف سے، اگرچہ کر نہیں سکا لیکن کوشش کی، تو پھر اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ وہ جو مستجاب الدعوات اللہ نے اس کو بنایا تھا، وہ نعمت بھی اللہ نے اس سے سلب کر لی.
وہ بھی اللہ نے چھین لی. صاحب کرامت جو تھا وہ بزرگی بھی اس کی ختم ہو گئی. وہ علم جو اللہ نے اسے عطا فرمایا تھا اس علم سے بھی یہ محروم ہو گیا، اور سزا کے طور پہ اس کی زبان منہ سے اس طرح باہر نکل کے اس کی چھاتی تک آ گئی جس طرح کتا پیاسا ہوتا ہے اور اس کی زبان باہر نکل آتی ہے اور وہ ہانپتا ہے. اللہ نے اس کو اس سزا میں مبتلا فرما دیا. یہ ساری اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. اس چیز کو بنیاد بنا کے انسان اپنے ایمان کو کیسے بچائی. اللہ نے تو اس واقعے کو ہمارے لیے ذکر کیا ہے نا. اس کا پس منظر تو یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں سے امت کو آگاہ فرمایا ہے، نشاندہی فرمائی کہ میرے بعد یہ فتنے پیدا ہوں گے اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فتنوں کی نشاندہی فرمائی، لیکن دو فتنے آپ نے بالخصوص اپنی امت کو اس سے آگاہ فرمایا. ایک مال کا فتنہ اور ایک عورت کا فتنہ. اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی اور اس فتنے سے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو آگاہ بھی فرمایا ہے. اب مال کا فتنہ یعنی مال کا فتنہ آج اتنا غالب آ چکا ہے کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اس مال کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہیں. اس مال کی وجہ سے برادری، کنبہ، قبیلہ، رشتہ داری سب کچھ ٹوٹتا جا رہا ہے، برباد ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اینڈ یہ ہوگا کہ مال انہیں بھی نہیں ملے گا. ہوتا تو یہی ہے نا، جتنے مقدمے چل رہے ہوتے ہیں 50 سال ہو گیا. اب 50 سال کے بعد جب فیصلہ ہوگا تو جنہوں نے لڑائی لڑی، جنہوں نے اس کے پیچھے عدالتیں اور کچہریاں اور تھانے اور کیا کیا، اب انہیں کیا ملے گا؟ وہ تو چلے گی، وہ تو اپنی زندگی آگے والے آ کے عیاشی کرے. برباد آخرت اور کی ہوئی، لڑائیاں اوروں نے کی، رشتہ داری اوروں نے ختم کی. اب فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ تو یہ مال بھی فتنہ. اور اسی طرح عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی فتنہ ہے. ہمارے معاشرے میں اگر دیکھے جائے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر محبت، الفت، مودت، رشتے، ناطے، کنبے، قبیلے، برادریاں یہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے. فلاں نے رشتہ نہیں دیا، ناراضگی ہوگی. فلاں نے مجھ سے نہیں لیا، ناراضگی ہوگی. اور فلاں کی جو بیٹی ہے اس کا یہ کردار ہے، ناراضگی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں. ہمارے دارالفتہ میں دو طرح کے مسائل عروج پہ، اور ان مسائل کے علاوہ اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو ہم اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ چلو یہ مسئلہ بھی کسی نے پوچھا ہے. ایک وراثت کے، جاگیر کے، زمینوں کے لڑائی جھگڑے حصے، اور دوسرا طلاق. اچھا، پوچھتے بھی تب ہیں جب یہ سارا معاملہ ہمارے ہاتھ سے گزر چکا ہوتا ہے. اس وقت طلاق کے مسائل پوچھیں گے یا اس وقت وراثت کے، جائیدادوں کے مسائل پوچھیں گے. بھائی اب اس کو پہلے پوچھیں کہ بھائی یہ اتنی زمین ہے، اتنے مکان ہے، اتنی جاگیر ہے، اس کے مالک کون کون ہے، کس کس کو کتنا حصہ ملے گا. بات تو ہر حصے دار کو حصہ دے دو. لڑائیاں نہیں ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے، فتنے نہیں ہوں گے، فساد نہیں ہوں گے. اور طلاق جب دے چکتے ہیں تو پھر مسئلہ کوئی یہ ہو گیا جی اب اس کا کوئی حل نکالیں. تو اب کیا حل نکلے گا؟ اب تو کوئی حل نہیں ہے. اس سے پہلے آپ شرعی طریقہ پوچھیں کہ بھائی
اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے، جدائی اختیار کرنا چاہے، اسے نباہ نہ ہو سکتا ہو، اس سے گزارا نہ ہو سکتا ہو، تو شریعت میں اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ لیکن یہ چیزیں، تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے آگاہ فرمایا، آپ نے فتنوں کی نشاندہی فرمائی تاکہ آنے والے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائیں۔ اب یہ آدمی عالم بھی ہے، بلند باوقا، صاحب کرامت بھی ہے، مستجاب الدعوات بھی ہے، تو اس سے کیا ضرورت تھی بھائی؟ جب تم خود اللہ سے مانگ رہے ہو تو اللہ سے بغیر رشوت کے مانگو نا، ان کے ذریعے سے کیوں مانگ رہے ہو کہ یہ دولت تمہیں ملے گی اور تمہاری دنیا چلے گی؟ نہیں، تم یہ کہو کہ نہیں میں ان سے نہیں مانگتا، میں براہ راست اللہ سے مانگوں گا، اللہ مجھے براہ راست عطا فرمائے گا اور اس کے حلال عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے چلاکی سے، ہیلے حربے سے اس کو یوں پھنسایا اور یہ ان کے فتنے میں پھنس گیا، اور اس طرح نہ اپنا ایمان بچا سکا، نہ اپنی کرامتی بزرگی کو بچا سکا، اور نہ ہی اپنے مستجاب الدعوات ہونے کو برقرار رکھ سکا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے اس سے چھین لی، تو اللہ نے اس کی مثال کتے کے ساتھ دی ہے۔ اس لیے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور تلاوت کرے ان پر، نبأ الذی، خبر اس شخص کی، آتیناہ آیاتنا، ہم نے اسے اپنی نشانیاں دی، یعنی ہم نے اس کو علم دیا تھا، نشانیاں دی تھی، صاحب کرامت بنایا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس سے انسلاخ کا مطلب ہے جیسے کوئی آدمی کسی کی کھال کو کھینچ کے اتارتا ہے، اس کو انسلاخ کہتے ہیں، تو اس سے نکل آیا، یعنی یہ ساری کرامتیں نشانیاں اللہ نے جو دی تھی نا، اس سے نکل آیا، اس سے باہر ہو گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور اس کا پیچھا کیا شیطان نے، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، بس وہ ہو گیا گمراہوں میں سے، بہتے ہوئوں میں سے، یعنی یہ نہ اپنا ایمان برقرار رکھ سکا کوئی چیز بھی، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے پیچھا کیا، اور شیطان نے اس کو یہ ساری چیزیں دکھلائیں، اور اس کے سامنے یہ دولت اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمارے زمانے میں فتنے پھیلے، اور بالخصوص یہ جو قادیانیت کا فتنہ تھا نا، اور بہت سارے مسلمان جو قادیانیت کی طرف مائل ہو کے مرزائی بنے، اس کی دو وجوہات تھیں، اور ان کا بنیادی جو منشور تھا وہ کیا تھا؟ نوکری چھوکری، یعنی نوکریاں دو اور عورتیں دو اور ان کو مرزائی بناؤ، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ یہ صاحب ظفر اللہ خان جو قادیانی تھا نا، یہ وزیر ریلوے تھا، تو اس نے بہت لوگوں کو نوکریاں دی اور ان کو قادیانی بنایا، اور بہت ساری عورتیں انہوں نے دی، اور اس طریقے سے وہ ان کو اپنے جال میں، تو یہ فتنہ ہے بعض عورت۔ یہ 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا، اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ بعض این جی اوز جو تھی وہ بعض علاقوں انہوں نے مخصوص کر لیے، اور اس پر انہوں نے بہت محنت کی، بڑا پیسہ، اور ان این جی اوز میں جو تھی وہ باہر کی جو تھی نا لڑکیاں تھی، عورتیں تھیں، تو وہ گھروں میں جاتی، اور اس طرح، اور تقریباً اس وقت جو ایک خبر چلی تھی، اور محتاط اندازے کے مطابق مختلف جگہوں پہ جو مسلمان قادیانی بنے تھے ان کی تعداد کے بارے میں لکھا تھا کہ 40,000 کی تعداد تھی۔ یہ تو 2005 کے زلزلے کی بات ہے، تھی این جی اوز اسلام پہ کہ یہ لوگوں کی امداد کر رہی ہے، اصل میں لوگوں کی امداد کا مقصد ان کو قادیانی بنانا تھا، مرزائی بنانا تھا، اور اس کے لیے دو حربے، نوکری، دولت، پیسہ، امداد، اور دوسرا حربہ عورت کا فتنہ۔ اور جب انسان کا اپنا ایمان کمزور ہو اور انسان ضمیر فروش بن جائے تو اس کا جال میں پھنسنا یہ مشکل نہیں ہوتا۔ جب اس کے سامنے یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں تو
اس کا جال میں پھنسنا مشکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ایمان فروش بن گیا، ضمیر اس کے اندر سے غیرت نکل گئی ہے اور یہ ہر طرح کی بے غیرتی پہ آمادہ ہو گیا، تیار ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، اس کو اللہ نے یہ ساری عزتیں عطا فرمائی تھی، پھر یہ عزتیں اس کو راستہ باہر نکل آیا، شیطان نے اس کا پیچھا کیا، فکان من الغاوین، تو یہ بھی کیا ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، البتہ ہم اس کو بلند کرتے، یعنی عزت دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کے ساتھ چمٹ گیا۔ معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے ذلت کو پسند کر لیا۔ اللہ تو اس کو عزت عطا فرما رہا نا، جس کو اللہ مستجاب الدعوات بنا دے، جب دعا کرے اللہ اس کو قبول کرے، جس کو اللہ صاحب کرامت بنا دے، جس کو اللہ علم اور عمل والی، تو اس سے بڑھ کے دنیا میں اور کیا نعمتیں، اتنی نعمتیں اللہ نے اس کو عطا فرمائی۔ لیکن ان ساری نعمتوں کی موجودگی میں جب اس کے سامنے یہ دو چیزیں آئیں، اس نے ساری نعمتوں کو نظر انداز کیا اور ان کے پیچھے لگ گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ وہ اس کو کام آ سکی، اور جو اللہ نے اسے دی تھی اس کو بھی اللہ نے چھین لیا۔ تو یہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اخلدا گر گیا زمین کی طرف، یعنی اس نے ذلت کو، اس نے پستی کو اپنے لیے پسند کیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور یہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ بس یہ پیٹ نا، یہ خواہش رکھتا ہے، یہ کھائے، یہ کھائے، یہ کھائے، اور اسی طرح انسان کی جو نفسانی خواہش اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اس کی تکمیل کے لیے انسان جو ہے وہ اپنے عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، اور غلط طریقے اور غلط ہتھ کنڈوں پہ اترتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نفسانی خواہش تو اگر پوری ہو بھی جائے، یا پیٹ کی خواہش بھی پوری ہو جائے، لیکن جو اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ عزت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اور ایک دفعہ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی کسی کی نظروں سے گر جائے، تو پھر اس عزت کو بحال کرنا جو ہے یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ گرنے میں دیر نہیں لگتی، بنانے میں عمریں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ عزت جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ کب جاتی ہے جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے اس کی تکمیل کے لیے کہ یہ بھی پورا ہو، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں ملتا، اور اس کو جو ملا ہوتا ہے یہ اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے مثال کیا دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، کتا ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو ڈانٹیں، اس کو ماریں، اس پہ بوجھ ڈالیں تو وہ ہانپتا ہے، اور تَتْرُكُ يَلْهَث، یا اگر اسے چھوڑ دیں تب بھی وہ ہانپتا ہے۔ کتے کی مثال، کتا جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، برتن میں منہ مار دے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، 7 مرتبہ اس کو پانی سے دھونا ہے۔ 7 مرتبہ، 1-2 مرتبہ نہیں۔ عام جانور جو ہے نا، اگر پانی میں منہ مار دے یا برتن میں منہ مار دے تو اس برتن کو صاف کرنے کے لیے 1-2 مرتبہ ہی کافی ہے۔ کتے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا 7 مرتبہ، اس لیے کہ اس میں ایسے زہریلے گندے جراثیم ہیں کہ جو انسان کو فی الفور کو اثر نہیں کرتے، لیکن آہستہ آہستہ۔ اور آپ نے دیکھا کہ اگر خدا نخواستہ کتا کسی کو کاٹ لیتا ہے، اس کو کتنی ویکسین لگتی ہیں، اس کو کتنے انجیکشن لگتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے انجیکشن لگتے ہیں، اور اگر کوئی نہ لگائے تو 20 سے 25 دن کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا طالب علم تھا مین ہنڈریڈ جامعہ اسلامیہ مدرسے کا، اس کو ہلکا سے کتے نے کاٹا ہے، اس کو اتنا محسوس بھی نہیں ہوا، دانت لگے اس کے، لیکن طالب علم تھا، جوان، اس کا خیر ہے، کوئی نہ اس نے اس کی پرواہ کی، نہ اس نے کسی کو بتایا۔ 20 دن کے بعد جب اس پہ شدت کا اٹیک ہوا، بیمار ہوا، اس کو لے کے گیا ہاسپٹل میں، تو جب اس کے ٹیسٹ ہوئے تو پتا چلا کہ اس کو کسی زہریلی چیز نے، اور اب یہ زہر جو ہے اس کے سارے جسم میں پھیل چکا ہے،
4 یا 5 گھنٹے کے اندر اندر اس بچے کی، جوان بچے کی ڈیتھ ہو گئی، باجوڑ کے پچھلے عرصے کی بات ہے۔ تو اب اللہ نے اس کے ساتھ اس کی مثال دی، جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتا، ایمان کی حفاظت نہیں کرتا، بس وہ دنیا کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے اور سارا کوئی وہ قربان کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے، یہ ہانپتا ہی رہتا ہے، اور اس کی ہانپنے کی وجہ بھی محققین نے بیان کی ہے، کیوں ہانپتا ہے۔ کتے میں 2 بہت بری خصلتیں ہیں، بہت بری خصلتیں ہیں، مفسرین نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ان 2 بری خصلتوں کی بنیاد پہ کتے کے اندر اللہ نے یہ مرض رکھا ہے، بیماری رکھی ہے کہ یہ ہانپتا ہے۔ ہر وقت اس کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس پہ سانس تیز 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 تیز، تو یہ محققین نے لکھا ہے، چونکہ آواز دور تک جا رہی ہے اس لیے اس کا ذکر نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے اندر اچھی صفات بھی ہیں، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کتے کے اندر 10 ایسی صفات ہیں کہ ان 10 صفات کا ہر مومن کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ایسی ہے، دیکھیں آپ کتے کے اگر روٹی پھینک دیں تو کتا آپ کے ساتھ کتنی وفا کرتا ہے، آپ اس کو جتنی مرتبہ بھی ماریں گے وہ آپ کا در نہیں چھوڑتا، اور مالک ساری رات وہ جا کے پہرا دیتا ہے۔ وفائیں کی اس کی علامتیں اپنی جگہ، شکاری ہے اپنی جگہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بری خصلتوں سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فقصص القصص، سو آپ ان کے سامنے یہ واقعات کو بیان کریں، یہ قصص بیان کریں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ دھیان کریں۔ باقی باتیں انشاءاللہ یہ کل یہاں تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم۔ یا اللہ ہم سب کے صدر میرا گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے برے اعمال سے، برے خیالات سے، برے راستوں سے، اللہ ہر طرح کے فتنے سے اللہ تو پوری امت کی حفاظت فرما۔ بالخصوص یا اللہ جن فتنوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ فرمایا، یا اللہ ان فتنوں سے حفاظت فرما۔ مال کے فتنے سے، عورتوں کے فتنے سے اللہ تو پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو سب کو تقوی طہارت والی، ایمان والی زندگی نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے، یا اللہ حماقتوں سے، گمراہیوں سے اللہ تو پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے دوست احباب بزرگ تیری رضا کے لیے درس قرآن سنتے ہیں، اللہ ان کے سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ تو سب کی جان، مال، ایمان، صحت میں اللہ خوب برکتیں عطا فرما، علم اور عمل اور ہدایت والی زندگی نصیب فرما، اور یا اللہ اسی پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔